میرا نام ہے جی ڈاکٹر محمد مزمل حسن. آج ایک نئے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوا جی. آج میں بات کروں گا جی کٹیوں کی پرورش پہ اور اس پہ ہونے والے اخراجات پہ. ہم یہاں پہ کٹیاں کیسے پالتے ہیں, ہمارا ان پہ خرچہ کتنا ہو جاتا ہے. اور میں اکثر یہ بات کرتا ہوں کہ گھر میں کٹی پال کے ایک بڑی بھینس بنانا کیا یہ وارہ کھاتا ہے یا پھر مارکیٹ سے پہلے سوئے کی چوٹی لینا وارہ کھاتا ہے, یا پھر مارکیٹ سے ایک چوٹی جو کہ بریڈنگ کے قابل ہو چکی ہے اس کو لا کے پریگننٹ کر کے اور اس کو اپنے ہڈ میں شامل کرنا. کون سا ان میں سے جو ہے وارہ کھانے والی چیز کون سی ہے, اس پہ میں آپ لوگوں سے آج بات کروں گا جی. تو یہ آپ کے پیچھے پہلے ڈاکٹر صاحب دکھا دیں, یہ جو چوٹیاں آپ دیکھ سکتے ہیں جی, یہ ورائٹی آف اینیملز یہاں پہ موجود ہیں. یہاں پہ 1 سال سے لے کے 2 سال تک کے جانور موجود ہیں. اس میں پریگننٹ چوٹیاں بھی موجود ہیں اور وہ چوٹیاں جو کہ اس وقت بریڈنگ کے لائق ہو چکی ہیں وہ بھی موجود ہیں. جگہ کی کمی کے باعث ہم نے سارے جانور جو ہے یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں کیونکہ بریڈنگ جو ہے وہ چلتی رہتی ہے اور اگر شیڈز نہ بنائے جائیں تو یہی کچھ ہوتا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال میں بات کرنے جا رہا ہوں آپ لوگوں سے کہ ہمارا جھوٹیوں کا پالنے کا طریقہ کیا ہے اور اس پہ ہمارا خرچہ کتنا آتا ہے. پہلے میں 2 سیشنز آپ لوگوں کے ساتھ کر چکا ہوں جس میں میں ڈفرنٹ فارمز پہ گیا اور وہاں پہ جو وچھیاں پالنے کا طریقہ تھا وہ لوگوں سے پوچھا, آپ لوگوں تک پہنچایا, اس کی کاسٹنگ کر کے آپ لوگوں کی خدمت میں رکھی. آج ہم بات کریں گے کٹیوں پہ. میں موجود ہوں جی سربلند ڈیری فارم پہ, چودھری بشارت عزیز جسپال صاحب کے ڈیری فارم پہ موجود ہوں جی. یہ بفلو بریڈر ایسوسی ایشن پنجاب کے اس وقت جو ہے جوائنٹ سیکرٹری بھی ہیں اور بفلو کی جب بات کی جاتی ہے تو ان لوگوں کی بریڈنگ کے حوالے سے اور بریڈ امپروومنٹ کے حوالے سے بہت زیادہ ان کی کاوشیں ہیں. تو طریقہ کار یہ جب ہمارے پاس بھینس کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو جو میں اس فارم پہ ہم لوگ کر رہے ہیں ہم آپ سے صرف وہ شیئر کریں گے. میں یہ آپ کو نہیں بتاؤں گا کہ کرنا کیا چاہیے, میں آپ سے صرف وہ شیئر کروں گا جو ہم لوگ یہاں پہ کر رہے ہیں جس کے ریزلٹس ہمیں ملے ہیں. ہم جی بچے کو پیدائش کے بعد ماں کا دودھ پلاتے ہیں. ہم یہاں پر بچوں کو ملک ریپلیسر جو ہے وہ نہیں دیتے. ٹوٹل جو ہے وہ مدر کا ملک جو ان کو دیا جاتا ہے اور بچے کو پیدائش کے بعد 3 ماہ تک ماں کے نیچے ہی دودھ پلایا جاتا ہے پورا سال, سوائے سال کے 2-3 مہینے. رمضان کا مہینہ اور رمضان سے جو پچھلا مہینہ اس وقت دودھ کی چونکہ ڈیمانڈ زیادہ ہو جاتی ہے تب ان کٹیوں کو ہم لے جاتے ہیں جی بکٹ فیڈنگ پہ اور گائے کا دودھ پلاتے ہیں. وہ بھی انشاءاللہ کسی ٹائم پہ ایک نیکسٹ سیشن اس پہ کریں گے. تو یہ بفلو کو جب ویسے ان کی کٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ ماں کے نیچے دودھ پیتی ہیں. تو پہلا 1 مہینہ ان کو ہم 4 لیٹر دودھ پلاتے ہیں, 2 لیٹر صبح اور 2 لیٹر شام. جیسے ہی مہینہ گزر جاتا ہے تو پھر ان کو ہم لے جاتے ہیں 3 لیٹر صبح اور 3 لیٹر شام. ظاہری بات ہے جی کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کیونکہ بکٹ فیڈنگ تو ہم کرتے نہیں, ماں کے نیچے تھنوں کے حساب سے یہ لوگ جو کہ ملکنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ایک جانور کے تھن میں اوسطاً کتنا دودھ ہے. تو کبھی ہم اگلے 2 تھن چھوڑ دیتے ہیں, کبھی ہم ایک بائی چھوڑ دیتے ہیں, اگلا پچھلا تھن چھوڑ دیتے ہیں, کبھی صرف پچھلا 1 تھن چھوڑتے ہیں. تو پہلے مہینے میں 2 لیٹر صبح 2 لیٹر شام, دوسرے مہینے میں 3 لیٹر صبح 3 لیٹر شام اور تیسرے مہینے میں دوبارہ 2 لیٹر صبح اور 2 لیٹر شام پر آ جاتے ہیں. اور جیسے ہی تیسرا مہینہ ختم ہونے کے نزدیک آتا ہے آہستہ آہستہ ان کا ہم دودھ بند کر دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 3 مہینے ان کو ہم ماں کا دودھ پلاتے ہیں اور تقریباً ہماری کیلکولیشن کے مطابق ان کو ہم 400 لیٹر دودھ جو ہے 3 ماہ کے اندر ایک کٹی کو پلاتے ہیں. اور کٹے بھی ہم رکھتے ہیں لیکن صرف وہ کٹے رکھتے ہیں جو کہ بہت اچھی نسل کے کی بفلو کے ہوتے ہیں. ہمارے پاس جہاں پہ جتنے کٹے بھی فارم پہ موجود ہیں یہ وہ کٹے ہیں جن کی مدر کی پروڈکشن جو ہے وہ 20 لیٹر سے زیادہ ہے. اس سے جو نیچے پروڈکشن کا کوئی کٹا آتا ہے کسی مدر کا تو وہ اس کو ہم سیل کر دیتے ہیں. اچھا, تو پہلے مہینے میں ہمارا یہاں پر جو دودھ کا ریٹ ہے جی وہ 100 روپے لیٹر ہے. تو 400 لیٹر دودھ جو ہے تقریباً 4000 روپے کا دودھ ان کو ہم پلا دیتے ہیں. اور جو بچے کو پیدائش کے فوری بعد ہی اس کے آگے ونڈا رکھ دیتے ہیں, جو ونڈا ملکنگ ہرٹ کو پڑتا ہے وہی ونڈا ان کو ہم ڈالتے ہیں. تو تقریباً پہلے مہینے میں پہلے 3 ماہ کے اندر ہمارے ایسٹیمیٹ کے مطابق ایک بچہ جو ہے 40 کلو سے لے کر 45 کلو تک جو ہے وہ ونڈا کھا جاتا ہے. تو ہمارے اوسط اخراجات سارے ڈیورمنگ ہم 21 ڈے پہ آئیورمیکٹن کا ٹیکہ ان کو لگاتے ہیں اور جب یہ بچے 2.5-3 ماہ کے ہو جاتے ہیں تو البینڈازول سے ان کی ڈیورمنگ بھی کروا دیتے ہیں. تو پہلے 3 مہینوں کا جو خرچہ ہمارا اس کٹی پہ ہے وہ 45,000 روپیہ ہے. اس کے بعد ان کو ہم سائلیج شروع کر دیتے ہیں جی اور سائلیج کے ساتھ ونڈا, یہ سائلیج اور ونڈے پہ چلتی ہیں. تو
3 महीने से लेके 12 माह तक जो 9 माह का जो पीरियड है, इसमें 2.5 किलो औसतन वंडा चलता है जी। जारी बात है 4 माह का बच्चा 2.5 किलो नहीं खाता, वो 1.5 किलो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते, क्योंकि जब हम इसको बच्चे की वीनिंग करते हैं तब राउंड अबाउट 0.75 से 1 kg वंडा वो खा रहा होता है, और उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते बढ़ाते हम 2.5 kg पर ले जाते हैं, और साइलेज भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते 15 kg पर चला जाता है। तो 3 माह से लेकर 12 माह तक की जो विंडो है, इसके अंदर साइलेज के और इसके साथ साथ जो वनडे के हमारे अखराजात हैं वो तकरीबन 60,000 रुपया जो है हमारा एक कट्टी पर लग जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि 1 साल की जो कट्टी है वो हमें शुरू से लेके एंड तक, उसमें अगर रिवर्निंग की बात करें, उसमें अगर हम उसकी मेडिसिन की बात करें, उसमें अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, उसमें मैं साइलेज की बात करूं, उसमें मैं इसकी वीट स्ट्रॉ या हे की बात करूं, उसमें या मैं वनडे की बात करूं, तो एक कट्टी जो 12 माह की है वो हमें 1 लाख रुपए में पड़ती है जी। और उस वक्त उसका जो औसत वजन होता है वो तकरीबन 275 की जो एवरेज है हमारे पास यहाँ पे फॉर्म पे मौजूद है। कुछ एक्सेप्शनल पीस भी हैं जी जो 300 किलो पे भी चले जाते हैं, 325 तक भी चले जाते हैं। तो अगर मैं औसत की बात करूं तो तकरीबन 275 kg पे जो है ये कटियां पहुंच जाती हैं। और उसके बाद अगर ये सितंबर अक्टूबर के मंथ्स हो तो इनका ब्रीडिंग सीजन जो है वो स्टार्ट हो जाता है। इनको हम ब्रीड करते हैं जी 350 किलो बॉडी वेट पे। ये भी याद रखिएगा, हम इससे नीचे बॉडी वेट पे इनको ब्रीड नहीं करते, क्योंकि हमारी कोशिश होती है कि जो झोटी पहला सुआ दे के हमारे पास आए उसका जो बॉडी वेट है पहले सुए पे वो 500 किलो से प्लस होना चाहिए। ये हमारा यहाँ का स्टैंडर्ड है। हमारे पास अगर आप देख सकते हैं ये झोटियां अगर आप डॉक्टर साहब दिखा रहे हैं, इसमें कई सारी झोटियां ऐसी नजर आ रही हैं आपको जिनका बॉडी वेट 400 kg से प्लस हो चुका है। तो इन सब को जो है, इनमें कई सारी प्रेग्नेंट भी हैं, इनमें जो है वो कई सारी प्रेग्नेंट भी हैं, कई जो है इस पर ब्रीडिंग में शामिल हो चुकी हैं। तो मैं बात ये करना चाहता हूं कि 1 लाख रुपया लगा के हम 275 kg बॉडी वेट पे जाते हैं, और ब्रीडिंग वेट अचीव करने के लिए हमें 1,15,000 हमारा एक झोटी पे जो है वो खर्चा आ जाता है। इसके बाद जी प्रेगनेंसी के बाद जो अगले 9 माह हैं, 10 माह इनके अंदर, क्योंकि 1 माह बकाव से ज्यादा है, तो पर मंथ एक्सपेंस जो है हमारे वो तकरीबन 7500 रुपया हमारा एक झोटी पे आता है। हम इनकी प्रेगनेंसी के बाद जो फीडिंग करते हैं जी, 15 किलो इनको साइलेज देते हैं, 3 किलो इनको वंडा देते हैं, और साथ में 1 से 2 किलो इनको हम तूड़ी देते हैं। तो 250 रुपया इनकी फीडिंग कॉस्ट होती है, तो महीने की 7500 बन जाती है। तो तकरीबन 75,000 रुपया एक्सपेंस जो है ये प्रेगनेंसी के दौरान आता है। इसका मतलब ये हुआ जी कि एक झोटी पे हमारा खर्चा जो है वो मुकम्मल इसको बच्चा देने तक लाने के लिए हमारा 1,15,000 जमा 75,000, तकरीबन 1,90,000 के अंदर जो है हमारी झोटी तैयार होती है। लेकिन वो झोटी है जी जो पहला बच्चा देने पे 550 किलो उसका बॉडी वेट है, और हमने क्योंकि 14 साल से यहाँ पे ब्रीडिंग कर रहे हैं, तो हमारे पास जो हमने भैंसें यहाँ पे फार्म पे रखी हुई है, ये वो भैंसें हैं जो कम से कम अपनी पीक प्रोडक्शन जो है 16 लीटर इनकी होती है। 16 लीटर से कम जो प्रोडक्शन वाली भैंस है वो अपने फार्म पे हम नहीं कीप करते, क्योंकि हमारा ख्याल ये है कि डेयरी फार्मिंग में एलीट भैंसें जो है वही आपको प्रॉफिट जो है वो अच्छा दे सकती हैं। तो इसलिए अब मैं आपसे ये बात करता हूं कि एक पैलन झोटी जो कि मुझे 1,80,000 में फार्म पे पड़ती है, लेकिन जब वो तैयार होती है तो उस वक्त उसकी मार्केट वैल्यू जो है 2.5 लाख से कम नहीं होती, क्योंकि हमारे पास सिलेक्टिव पीस है। मतलब ऐसे पीस हैं जो कि मार्केट में जिनकी जो वैल्यू है उस वक्त तकरीबन 2.5 लाख होती है। मैं आपको बताता चलूं, हमने इस फार्म पे परचेजिंग के मराहिल में कुछ झोटियां ऐसे भी मार्केट से खरीदी हैं जो हमें 3.5 लाख रुपए में हमें जिन्होंने कॉस्ट किया है। लेकिन वो जरूरी है, अगर आप नस्ल बनाना चाहते हैं, ब्रीड इंप्रूव करना चाहते हैं, तो उसका एक ही हल है, सिलेक्टिव एनिमल लें, सिलेक्टिव ब्रीडिंग करें और उनके आगे कट्टियों को अच्छी परवरिश करें। याद रखिएगा, रिसर्च ये बात साबित करती है कि वो बच्चे, वो कट्टियां जिनको पैदाइश के पहले महीनों में आप अच्छी तरह रेज करते हैं, अच्छी उनकी खुराक पूरी करते हैं, वही कट्टियां मुस्तकबिल में जाके अच्छी भैंसें बनती हैं। अब मार्केट में अगर आप मार्केट से कोई झोटी लेकर आते हैं तो डेफिनेटली आपको ऐसे अच्छे नायाब पीस मार्केट में देखने को बहुत थोड़े मिलते हैं। अमूमी तौर पे आजकल तो झोटियों की कीमत, क्योंकि मार्केट बहुत तेज चल रही है, अमूमी तौर पे झोटी जो है वो 1,50 में भी मिल जाती है, 1,70 में भी मिल जाती है, 2 की भी मिल जाती है। लेकिन बात यह है कि क्या ये वही झोटी है जो बच्चा देने के बाद, हमारा यहाँ पे टारगेट 14 लीटर का है,
کہ وہ چوٹی جو پہلا سوا ہمارے پاس فارم پہ دے اس کو 14 لیٹر دودھ ہمارے پاس میکسیمم کرنا چاہیے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم مایوس نہیں ہیں. ہماری تقریباً 90% چوٹیاں ایسی ہیں جو بچہ دینے کے بعد ہمارے پاس 14 لیٹر کی جو ہے وہ پیک پروڈکشن کر جاتی ہیں. ایک اور بات میں آپ سے کرتا چلوں, کچھ عرصہ پہلے میں ایک یوٹیوب پہ کچھ ویڈیوز دیکھ رہا تھا, اس میں بتایا جا رہا تھا کہ 1 سال کی کٹی جو ہے وہ 45,000 میں تیار ہو جاتی ہے. تو بھائیو میں کچھ 14-15 سال سے یہ کام کر رہا ہوں. تو اب وہ لوگ جو نیو ہیں, جو پرانے لوگ ہیں, جو ان کے ساتھ بہت دیر سے کام کر رہے ہیں, ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں. لیکن وہ صاحب جو اس کاروبار میں نئے ہیں, جو کٹیاں لے کے ایک بھینسے بنانا چاہتے ہیں, میں ان کو بتاتا چلوں, اگر آپ چاہتے ہیں ان کا پراپر باڈی ویٹ, اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پراپر ویٹ پہ ان کی کاونگ ہو, یہ اچھا دودھ دیں, تو جتنا خرچہ میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ خرچہ آپ کو کرنا پڑے گا. یہ چاہے تو آپ 4 سال میں کر کے پہلا سوا 4 سال پہ لے لیں, یا چاہے آپ یہ 2.5 سال میں کر کے پہلا سوا 2.5 سال پہ لے لیں. آپ یہ سوا 2.25 سال پہ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ ان کی فیڈنگ جو ہے وہ پراپر انداز سے کریں تو ان میں پوٹینشیل ہے جی. 2.25 سال کی کٹی جو ہے وہ ملکنگ کا حصہ بن سکتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو فیڈ جو ہے وہ پراپر کریں. میں گزارش کروں گا وہ تمام حضرات جو کہ بفلو فارمنگ سے جن کا تعلق ہے, وہ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں, نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے, دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم.